ہر تباہ طبیعت کا یہ کام نہیں ہے، یہ مخصوص لوگوں کا کام ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ صاف ستھرے رستے سے چلنا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ جہاں پہ ٹھوکریں زیادہ ہوں وہاں پہ چلنا پسند کرتے ہیں، کچھ اترائی کا راستہ لیتے ہیں اور کچھ چڑھائی کا راستہ لیتے ہیں۔ دیکھیے جی ٹھیک، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ اب مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ میری ملامت یہ ہے کہ میں کم سوتا ہوں، کھاتا بہت کم ہوں، اور میرے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے، سائیکل نہیں ہے، گھر نہیں ہے، موٹر نہیں ہے، کار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اولاد ہے، بچے ہیں، بیوی ہیں، کاروبار ہیں، ہر چیز، لیکن میں کسی میں شامل نہیں ہوتا۔ میں اگر بڑے سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی میں جاتا ہوں تو میں اسی طرح جاتا ہوں، دھوتی پہن کے، حتیٰ کہ وہاں پہ دھوتی اور سلیپر کی اور ڈنڈے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اگر میں جہاز میں بھی بیٹھا ہوں، میں تو ساری زندگی تو میں نے 60 سال تو میں یورپ میں رہا۔ کتنے سال جی؟ 60 سال۔ 60 سال، 60 میری تیسری نسل ہے وہاں پہ۔ میرا لباس یہی ہے، میرے یہی ڈنڈا ہے کتنے برسوں میرے ہاتھ میں، سلیپر میرے یہی ہیں، کپڑے میں خود دھوتا ہوں۔ 30 برس ہو گئے میں نائی کے پاس نہیں گیا۔ کیا جی؟ 30 برس ہو گئے آپ کے؟ قریب 30 برس، 2 سال کم ہوں گے۔ میں حجام کے پاس نہیں گیا۔ میرے چہرے پہ آج تک نائی کا کنگھی اس طرح کینچی نہیں لگی۔ یہاں کے بال میں خود کینچی سے ٹھیک کر لیتا ہوں کہ مکروہ ہوتے ہیں، نہ میں نے بال کٹوائے، نہ میں یہ کرتا ہوں، کپڑے میں اپنے دھوتا ہوں خود، ٹھیک ہے جی۔ استری کیا ہوا میں کپڑا نہیں پہنتا۔ ہر روز میں لنگر اپنے ہاتھ سے پکاتا ہوں، سینکڑوں لوگ کھاتے ہیں، گھروں کو بھیجتا ہوں، ٹھیک ہو گئی۔ ہجڑوں کی بڑی قدر کرتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں، بڑا احترام کرتا ہوں۔ ہجڑوں کے اوپر میں نے 2 کتابیں لکھی، بڑی سخا قسم کی کتابیں، بڑی سے ان کی تاریخ لکھی۔ اور ابھی یہ 2-4 میرے انٹرویو ہوئے ہیں تو میں نے عجیب سے انکشاف کی ان کے بارے میں کہ جو مخنث ہوتے ہیں ان کی کیا قدر و قیمت ہے، اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے، اور دین میں ان کا کیا مقام ہے، اور انسانیت میں ان کا کیا رتبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ آن ایئر ہوئے ہیں میرے 2-4 روز میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو میں نے ان سے خیر حاصل گفتگو کی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ زمین پہ سوتا ہوں، اپنے ہاتھ سے پکاتا ہوں، ہیلپ نہیں لیتا کسی کی، بال نہیں کٹواتا۔ مجھ میں کیا خامی ہے؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جی۔ اب بتائیے کہ جو شخص 62 سال امریکنز اور انگریزوں کے ساتھ رہتا ہو، وہاں پہ ٹیکسی ڈرائیونگ سے لے کے جس نے ریسٹورنٹس بنائے ہوں اپنے، اور جس نے BBC پہ کام کیا ہو ضیاء محی الدین کے ساتھ بھی جی، ہاں جی، وہاں پہ ڈرامے بھی کیے ہوں جی۔ لیکن بابا جی خامی نہ ہوئی تو پھر ملامتی تو نہ ہوئے آپ؟ میں نے کہا خامی نہ ہوئی تو ملامتی تو نہ ہوئے؟ یہ خامیاں ہی ہیں نا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ میں نے یہ بتانا چاہا کہ آپ چاہیں تو خامیوں میں خوبصورتی لا سکتے ہیں، اور چاہیں تو خوبصورتی کو آپ بدصورتی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ بات تو صرف یہ ہے۔ اب میں ہوں، جو ضروریات زندگی ہے، جو ایسڈ ہے صحیح زندگی کا، وہ بے شمار، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن میں وہاں سے اپنا دانہ ہی اٹھاتا ہوں، لقمہ نہیں اٹھاتا، اتنا بڑا۔ بابا جی اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں پبلک آپ سے کیا جاننا چاہتی ہے۔ جی بسم اللہ۔ اچھا بابا جی پبلک تو پتہ نہیں کی جاننا چاہتی، لیکن یہ ضرور جاننا چاہتی کہ میرا بیاہ کدوں ہوئے گا۔ ہاں بڑا خوبصورت یہ سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی شادی ہو جائے تو دین اور دنیا کا بہت سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، اور شادی جو ہوتی ہے نا، وہ کسی بھی، وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے, ہمارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو شادی ضرور کرنی چاہیے, اور ایک بار ہو, 2 بار ہو, 3 بار ہو, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. واہ واہ واہ. مبارک کرے جی. آپ نے ویسے بابا جی محبت کی شادی کی یا شادیاں کی؟ اصل میں جس زمانے میں پیدا ہوا اس وقت محبت کی شادیاں نہیں ہوتی تھی, بدوبدی کی شادیاں ہوتی تھیں. جوڑ جو ہوتے تھے وہ بڑے ان جوڑ ہوتے تھے, اور اکثر شادیاں انہی سے ہوتی تھیں کہ جو ساری زندگی آپ کے سارا بچپن آپ کے سامنے رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی جاننے والی عورت سے نہیں ہونی چاہیے جو آپ کا ماضی جانتی ہو یا زندگی کا کچھ حساب کے ساتھ گزارا ہو. شادی اس عورت سے ہونی چاہیے جس سے پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہو اور پہلی دفعہ اس نے شادی کی ہو. اصل شادی کا مزہ اسے ان لوگوں کو آتا ہے. جی آپ ایک اہم آدمی ہیں, لوگ آپ کو سنتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ شادی اس سے کرنی چاہیے جس کی پہلی شادی ہو, یہ آپ نے فرمایا جی ابھی. جی. تو آپ نہیں سمجھتے زندگی میں تو 100 لوگوں کی, عام انسانوں کی زندگی میں, مرد ہو عورت ہو, 100 طرح کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں. اگر ہر شخص یہی معیار بنا لے گا تو پھر جو لوگ اپنی کسی وجہ سے ان کے رشتے ختم ہو گئے, جو بھی وجوہات ہوئی, تو ان کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گی؟ 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا. اب یہ ہے کہ میرے جیسے جو فضول قسم کے لوگ ہیں, ملامتی قسم کے لوگ ہیں, یہ تو آپ کو 2000 2 لاکھ نکالیں گے تو ایک صحیح دانہ نکلے گا آپ کو. دیکھیے نا معدنیات, مجھے معدنیات کا بے شمار شوق ہے, میرے پاس ڈھیروں لگے ہوئے ہیں. تو ابھی تو بہت سی جہتیں ہیں جن کے اوپر نظر نہیں آپ کی گئی, اور وہ اگر چلی جائے تو بہت سے سوالات ہیں آپ کے اوپر. تو کہ مجھے جواہرات کا کتنا شوق ہے, کتنی ان کی پہچان ہے, اور ان سے میری دوستیاں کیسی ہیں, اور میں ان کو کیسے جانتا ہوں, یہ کیسے پہچانتا ہوں, اور مجھے ان کی نسلوں تک کا علم ہے, خبر ہے, اور میں جانتا ہوں یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ اس کی ویلیو کیا ہے. اور میں دن رات, اچھا مزے کی بات ہے, میرا ایک اور مشغلہ لکھنا, پڑھنا اور لنگر پکانے کے علاوہ مجھے جواہرات کو اور موتیوں کو بندنے کا بڑا شوق ہے. میں ہر وقت ان کو دانے پہ دانہ جی کرتا رہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا خوبصورت ترین کام ہے کہ آپ تسبیحیں بناتے ہیں, آپ مالائیں بناتے ہیں, اور پھر تحفے میں کسی کو دیتے ہیں. ہاں جی, تو جب آپ بھیجتے ہیں کسی چیز کو تو آپ کو جو گونا سکون ملتا ہے شاہ صاحب, زندگی میں کسی چیز میں نصیب نہیں ہوتا. یا مجھے پکانے میں نصیب ہوتا ہے, اور یا مجھے اس میں, اور یا پھر مجھے کسی سریلے انسان کو سنتے ہوئے محسوس ہوتا ہے. کلام بھی بہترین ہو, آواز بھی بہترین ہو, اور بندہ بھی سر سلامت ہو. بابا جی یہ فرمائیے کہ جو تصوف کے لوگ ہیں وہ تو انسان کو ہر حال میں چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں, اور کجی میں بھی حسن جو ہے وہ دیکھتے ہیں. کوئی محرومی ہو جانا کسی نوعیت کی اللہ کی طرف سے وہ ایک الگ معاملہ ہے, مگر آپ کے نزدیک پھر حسن کا معیار کیا ہے؟ سبحان اللہ, بڑا خوبصورت آپ نے سوال فرمایا. مجھے یہ بتائیں, اگر اچھائی کا نام ہم برائی رکھ دیتے اور برائی کا نام ہم اچھائی رکھتے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ حرفوں کا ہی فرق ہے, یا کوئی صوتی فرق بھی ہے, لیکن مانوی لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عورت کو مرد بنا دیا جائے, مرد کو عورت بنا دیا جائے, تو صنف ان کی بدل گئی, ٹھیک, کوئی فرق تو نہیں پڑا, کچھ فرق نہیں پڑا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ انسان کے اوپر خود ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض لوگوں کے نزدیک اچھائی جو ہے اس سے برائی کشید ہوتی ہے, اور بعض لوگوں کے بجائے لوگوں کے پاس برائی میں سے اچھائی کشید ہوتی ہے. معنی بدل گئے. یہ تو آپ کی فیلنگز ہے کہ آپ کا رجحان کس طرف ہے, کس طرف. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسے پوچھ رہا تھا کہ بالکل درست فرمایا کہ آپ کا رجحان جس طرف ہے, کسی بھی شخص کا رجحان کس طرف ہے, تو وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے. مگر کسی بھی اہل علم سے اور پھر تصوف کے سلسلے کے فرد سے یا جدید تعلیم یافتہ بھی جو حساس انسان ہے اس سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ یہ کہے یہ مجھے اچھا لگتا ہے اور جو مجھے اچھا نہیں لگتا وہ بدصورت ہے یا برا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان کی نفسیات عجیب سی ہے. اس میں ضد کا بہت بڑا جذبہ موجود ہے. وہ ضد بڑی کرتا ہے کسی معاملے میں,
मगर बाबा ये सूफी तो जिद की जिद होता है. हाँ जी, कुछ चीज़ें जिद की जिद भी होती. मैं ये कहता हूँ हम उल्टे पानी की मछलियाँ हैं. आप ये इंसान नहीं, मलामती. मलामती. अच्छा. मलामती जो है ये उल्टे पानी की मछली है. ये सीधे पानी नहीं चलता. ये अपनी दुम उधर नहीं हिलाता जिस तरफ से पानी आ रहा होता है, उधर वो मुंह रखता है और हिलाता उधर है जिधर पानी जा रहा होता है. ये अपना अपना फलसफा है, अपना अपना तरीका है, अपना अपना सिलसिला है कि किसी को दाएं करवट नींद पसंद है, किसी को बाएं करवट, और किसी को चित लंबे हो गए और किसी को उल्टा लेट के, और कई तो सोने वाले एक खड़े होकर भी सो लेते हैं और कई एक टांग पे भी सो लेते हैं. और मैंने ऐसे फ़कीर देखे हैं कि जो दरख्तों के टहनों के ऊपर लटक के उसको जफा मार के वहाँ पर अपनी नींद पूरी कर लेते हैं. और ये एक अजीब सा फलसफा है कि आप उल्टे पानी की तरफ चलिए, आप मजबूत होंगे. सीधा पानी जो है वो आपको सहूलतें पैदा करता है और टकरा देता है. उल्टे पानी में आपकी टक्कर नहीं किसी पत्थर के साथ लगती, ना डूबते हैं आप.